اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس نور لگی تھی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ السلام، اگر میں اس بات کی گواہی دوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور یا رسول اللہ علیہ السلام اللہ تبارک تعالیٰ کے آپ نبی ہیں، رسول ہیں، یہ گواہی ہو گئی۔ یا رسول اللہ علیہ السلام، میں اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دوں اور آپ کو اللہ کا نبی ہونے کی گواہی دوں، اس کے بعد یا رسول اللہ میں پانچوں نماز پابندی سے پڑھوں۔ یا رسول اللہ علیہ السلام، اگر صاحب استطاعت ہو جاؤں تو زکوٰۃ ادا کروں۔ یا رسول اللہ علیہ السلام، رمضان المبارک کے روزے رکھوں اور رمضان شریف کی راتوں میں قیام کروں، یعنی تراویح پڑھوں اور قرآن مقدسہ کی تلاوت ہو۔ تو یا رسول اللہ علیہ السلام، تو اگر میں اس طرح کروں تو میں کن لوگوں میں شمار کیا جاؤں گا؟ قربان جاؤ، یہ مصطفیٰ جان رحمت کے جانثار ہیں، صحابہ اکرام ہیں، جن کی تعریف میں اللہ نے قرآن مقدس میں کئی آیتیں نازل فرمائی ہے۔ آپ غور کریے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کا مقام جو بلند کیا ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنا سب کچھ حضور پر قربان کر دیا۔ مسلمان وہ بھی تھے، مسلمان ہم بھی ہیں، ہماری زندگی میں کوئی ایسا حصہ بچا ہی نہیں جسے ہم اسلام اور پیغمبر اسلام پر قربان کر سکیں۔ ہم تو اپنی زندگی کو بچا کے دولت کمانے میں لگے ہیں کہ کسی طرح ہم دنیا میں مالا مال ہو جائیں۔ خدا کی قسم، یہ صحابہ ہیں جو اپنا سب کچھ رب رسول پر قربان کر دیے تھے، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی کیا شان بیان فرمائی۔ تو یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے پوری بات بیان کی۔ یا رسول اللہ علیہ السلام، اگر اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دوں، آپ کے نبی ہونے کی گواہی دوں، 5 وقت کی نماز پڑھوں، اللہ توفیق دے مالدار ہو جاؤں تو زکوٰۃ ادا کروں، رمضان المبارک کے روزے رکھوں اور رات میں قیام کروں، یعنی تراویح پڑھوں، قرآن مقدس کی تلاوت کروں، تو یا رسول اللہ میں کن لوگوں میں شمار کیا جاؤں گا؟ تو سنو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم نے ایسا کیا تو تم صدیقین اور شہداء میں شمار کیے جاؤ گے۔ کتنی پیاری بات بیان فرمائی ہے میرے آقا علیہ السلام نے، اور صحابہ نے پوچھ کے ہماری زندگی کو آسان کر دیا۔ خدا کی قسم، یہ وہ عظمت والے لوگ ہیں جن کے بارے میں میرے امام فرماتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ کے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بھاگ سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کرم فرمائے کہ ہم رمضان المبارک کی پاک عظمت والے مہینے کی قدر کریں۔ آخری بات کی طرف آتے ہیں۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو اسلام کو پاکیزہ مذہب قرار دیا ہے، یہ جو ہمارا خوبصورت دین ہے، اس دین کی بے شمار چیزیں کسی نہ کسی ذات سے متصل ہیں۔ جیسے آپ سمجھ لیں، فریضہ حج، عرفات کے میدان میں حاجی جاتا ہے، جمع ہوتا ہے، دعا کرتا ہے۔ یہ طریقہ کس کا ہے؟ ہمارے ماں اور باپ حضرت آدم و حوا علیہم السلام کا۔ ہم قربانی کرتے ہیں، یہ یاد کس کی ہے، سنت کس کی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اسی طریقے سے صفا اور مروہ کی سعی کی جاتی ہے، یہ کس کی سنت ہے؟ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی۔ رمضان شریف کا وہ مہینہ ہے جس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کچھ دن بھوکے رہا کرتے تھے، اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کے لیے اور اپنے پروردگار کو خوش کرنے کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دن بھوکے رہا کرتے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب کی اس ادا کو اس طرح پسند فرمایا کہ رمضان المبارک کے روزے رمضان میں ہی فرض کر دیے گئے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب کی اس ادا کو جب پسند فرمایا تو روزے کے جو فرض کرنے کے معاملات تھے، اللہ نے اسی رمضان میں فرض کر دیا تاکہ میرے محبوب کی یہ ادا
क़यामत तक मेरे महबूब के ग़ुलाम अपनाते रहें, इसी पर अमल करते रहें। اور جب اس روایت پر میرے امام کی نظر پڑی تو میرے امام فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ یہ میرے آقا علیہ السلام کی شان ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کی ادا کو پسند فرمایا تو وہی چیز تعلیم امت بن گئی۔ اللہ اپنے محبوب کے صدقے کرم فرمائے کہ ہم رمضان المبارک کی قدر کریں، اس کا خیال رکھیں اور کوشش یہ کریں کہ رمضان المبارک کا حق ادا ہو جائے۔